شبیر شہنشاہ وفا ہے عباس کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس. اور آپ کی حسین و بیدار عقیدوں کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر. ہاتھ دونوں کے نہیں دونوں مگر رازق ہیں. ہاتھ دونوں کے نہیں دونوں مگر رازق ہیں. رزق اللہ کا کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس. نعمتیں دیتا ہے اللہ تیرے ہاتھوں سے. نعمتیں دیتا ہے تیرے ہاتھوں سے. تیری نظروں سے تیری نظروں سے خدا دیکھ رہا ہے. عباس کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس. کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس. جس نے لاکھوں کے جگر کاٹے دیے ہنس ہنس کے. جس نے لاکھوں کے جگر کاٹے دیے ہنس ہنس کے. ایسے 6 ماہ کے ایسے 6 ماہ کے بچے کا چچا ہے عباس. کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ عجیب شعر لکھا ہے گور جارجی صاحب نے کہ خط نہیں کھینچ رہا شعر یہ میدان میں یزید. خط نہیں کھینچ رہا شعر یہ میدان میں یزید. تیری بیعت کا کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس. مولانا شمس تبریز صاحب کہتے ہیں کہ نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے. نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے. نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف. نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے. نہ سلیمان کا لہجہ نہ وہ قوت مانگی. نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز ادا مانگی ہے. نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا. نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی. اس نے عباس کے آنے
کلام ہے جو کہ ہندوستان کے ایک مشاعرے میں مصرع ترا دیا گیا، اسے بہت سارے شعراء نے کلام کہے۔ یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ کسی ایک شاعر کے لیے مختلف شعراء کے منتخب اشعار ہیں جو پیش کر رہا ہوں۔ تمام شعراء کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے، ان کی صحت و سلامتی۔ حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی، دنیا کے منہ پہ مار دی، دنیا سمیٹ کے، نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے۔ آپ سے دعا چاہوں گا شعر پر۔ حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے، اکبر تمہاری زلف کا سایہ سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلف کا سایہ سمیٹ کے، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین، امت نے رکھ دیا مصلی سمیٹ کے، امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے، اور نے وہیں رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ، رکھ دو غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، رکھ دو غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کی اور ہمتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں ایک بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں کیا خود جناب سید آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ظاہر ہے اس گھر کا ایک فرد ہونے کے ناطے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، اور جب اس طرح سے جلسے ہوا کرتے ہیں جس میں تقریباً تمام ہی پڑھنے والے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ کرنا، کیونکہ وقت بہت کم رہ جاتا ہے اور پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں اس بات کا خیال کروں گا کہ میرے بعد جو پڑھنے والے ہیں ان کو اور کوئی تکلیف نہ ہو، اور سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر کے جائیں، کیونکہ یہاں پر
1 گھنٹہ پڑھنا یا 1 منٹ پڑھنا، جناب سیدہ ایک لمحہ قبول فرماتی ہیں جو خلوص سے ادا کیا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے بہترین پڑھنے والے گئے اور میرے بعد بھی بہترین پڑھنے والے، آج پورے دن مجلس چلے گی، میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے آیا۔ اب میں ذکر مسائل اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا حسین کی 4 سالہ بیٹی، ابھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ کائنات میں 2 بیٹیوں کو بابا کے بعد بہت رلایا، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ سکینہ اور ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ جناب سیدہ کے مصائب کا ذکر پہلے ہو چکا، میں اب چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کروں، جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے زندان تک اپنے ماں باپ کو بکا کرتی رہی۔ خاص طور پر وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ آئے ہیں، خدا ساتھ خیریت سے آپ کو واپس لے کر جائے۔ جب واپس جائیے گا تو خدا کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو ساتھ خیریت اپنے گھر پہنچا دیا۔ اللہ جانے حسین کی بیٹی کا مقدر کیا تھا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے زندان تک بکا کرتی رہی۔ بابا آئی بابا میں سکینہ، میری حالت ذرا دیکھو بابا، بال بکھرے ہیں میرے، پیاس سے خشک گلا، جل گئے خیمے سبھی، جل گیا میرا کرتا، بالیاں چھن گئی کانوں سے لہو بہتا رہا۔ آئی بابا میرے رخسار تھے چھوٹے، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اس نے مارا جو تماچا، ہوا زخمی میرا چہرہ، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا، آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا، مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا۔ آئی بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا، سنو دن رات میرے کیسے کٹے ہیں بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ ڈھونڈنے آپ کو میں دشت بیابان گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی، آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیند آئی مجھے، شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا، جب میں روئی تو مجھے درہ لگایا بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر، منہ کے بل جب میں گری ناقے سے دوران سفر، منہ کے بل جب میں گری ناقے سے دوران سفر، پشت بھی زخمی تھی، چہرہ بھی ہوا پھر زخمی،
میرے زخموں میں چبھے گرم زمین کے پتھر، آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حالت تھی میری، میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی تھی کبھی، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ یہ ستم دیکھ کے بابا میں کیوں مر نہ گئی؟ بی بی کو اپنے زخموں سے زیادہ، اپنے صدموں سے زیادہ اس بات کا غم تھا جو دربار میں ظلم ہوا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ بی بی کہتی ہے ہاں یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر نہ گئی؟ آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شبیر، آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شبیر۔ 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے خاموش سبھی، ہائے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی۔ کسی باپ پر، کسی بیٹی پر یہ وقت نہ آئے جو بی بی کہتی ہے ہائے ہائے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی، بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا، بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ بی بی سیدہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائیں۔ سردی کے اس موسم میں کئی گھنٹوں سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو وہ دعا دے رہی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھی۔ بی بی سیدہ ہمیشہ آپ سے راضی رہیں، اسی طرح درغام شاہ صاحب کو خدا صحت کے ساتھ لمبی مرتبہ فرمائے، لالان بھائی کو، ان کے اہل خانہ کو، اور اسی طرح آپ عزاداری سعید الشہداء میں بی بی سیدہ کو راضی کرتے رہیں۔ امام کے ظہور کے لیے بآواز بلند نعرہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔